بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہماری روحانی تربیت کر رہے ہیں، اور جو باتیں وہ فرماتے ہیں وہ ذرا اوپر والے لیول کی ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ اور روحانی سیر کر جس کے لیے پاؤں اور بالوں پر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کی سیر تو ہم کرتے رہتے ہیں، کراچی چلے گئے، کلفٹن چلے گئے، بادشاہی مسجد دیکھنے چلے گئے، مفتی جگہوں پر ہم سیریں کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دنیا کی سیر کو چھوڑ اور روحانی سیر کر جس کے لیے پاؤں اور بالوں پر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نقش بندیہ سلسلے میں ایک لفظ بولتے ہیں، سفر در وطن۔ کیا بولتے ہیں؟ سفر در وطن۔ اس سے مراد یہ لیتے ہیں، یہ جو بندہ ہے نا، بندہ اس کا یہ جو جسم ہے اس کا وطن ہے۔ تیری روح ہے رہندی، ہماری روح اس وطن میں رہتی۔ تیرا وطن اتنا ہی ہے، ایک ہوتا ہے پاکستان، اس کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارا وطن بس یہ جثہ ہے، اس وطن میں روح رہتی، اس جثے میں روح رہتی۔ اور وہ فرماتے ہیں اس روح جو ہے نا، اس کا سفر کر، روحانی سفر کر۔ اس کا سفر کیسے ہوگا؟ یہ ویسے تو بغیر مرشد کے ہوگا ہی نہیں، اور مرشد کے ساتھ بھی تب ہوگا جب اصلاح کی نیت سے ہوگا، جب جلالی اور جمالی تربیت کے ساتھ ہوگا، میٹھا میٹھا نہیں ہوگا۔ جب ذمہ داری لیں گے تب ہوگا، جب بوجھ اٹھائیں گے تب ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اب اس وطن میں سیر کیسے کر سکتے ہیں؟ سیر کا مطلب ہوتا ہے کہ تو نے اپنے برائیوں کو چھوڑنا ہے اور نیکیوں کی طرف آنا، یہ سیر ہے تیری۔ اس وطن میں سیر کیسے کر سکتے ہیں؟ برائیوں کو چھوڑنا ہے اور نیکیوں کی طرف آنا۔ تو نے حسد، کینہ، بغض چھوڑنا ہے اور صبر، شکر، یقین کی طرف آنا۔ تو نے اپنے اندر سے شک نکال دینا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ تو نے تقدیر پر ایمان لانے کے بعد تقدیر کو بھی چھوڑ دینا اور یہ سمجھنا ہے تقدیر لکھنے والا تقدیر سے بڑھ کر ہے، اس لیے میری تقدیر جس نے لکھی ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے اور اچھا بھی کر سکتا ہے۔ تو باتیں سمجھ میں آئیں کہ اس جثے میں جو روح رہتی ہے نا، اس روح کو ہم نے جب تزکیہ نفس کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یار پہلے تو بڑی گالاں کٹدا سی، ہن نہیں کٹدا۔ یہ جو کیا اس نے، اسے تبدیلی لایا اپنے اندر، اپنے وطن کے اندر تبدیلی لایا، اپنے اخلاق کے اندر تبدیلی لائے۔ اس لیے اس وطن کی سیر سب سے زیادہ مزیدار ہے۔ دل آپ کا کر رہا ہو میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، اور روح کہے نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ ساتھ ساتھ میں جب 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 آپ ہم تبدیلی لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پاتے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا بھی یہی ہے کہ تم جب میرے پاس آؤ تو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے ساتھ آؤ۔ تزکیہ نفس تو میں نے سمجھا دیا نا۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ اپنے اندر کے جو ارادے ہیں حسد، کینہ، بغض والے، ان کو نکال دینا، اور صبر، شکر، یقین، توکل والے چیزیں پیدا کرنا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس روح کو مایوس نہ کر سکے، حالات جتنے مرضی ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں، آپ کی امیدیں ویسے کی ویسی کھڑی ہوں، آپ کی امیدوں کے دیے ویسے ہی روشن ہوں، کیونکہ ہمیں پاکستان سے مطلب نہیں ہے، بنیادی طور پر ہمیں اس جسم سے مطلب ہے، اس وطن سے مطلب ہے۔ 1947 سے پہلے، 1947 سے پہلے پاکستان تھا؟ نہیں تھا۔ ہندوستان، پاکستان ایک ہی تھا، بر صغیر، ہم بر صغیر میں رہتے تھے۔ بنگلہ دیش بھی کوئی نہیں تھا، پاکستان بھی کوئی نہیں تھا، انڈیا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھے۔
تو اس وقت کے لوگ پاکستانی تھے کوئی نہیں. ہمیں پاکستان وطن ضرور ملا ہے، لیکن ہم اس وطن سے ذرا ماورا ہیں. ہم جہاں پر بھی چلے جائیں ہم اسلام ہیں. جس ملک میں رہیں ہم مسلمان ہیں. ہمیں برطانیہ بھیج دیا جائے، انگلینڈ بھیج دیا جائے، امریکہ بھیج دیا جائے، تو شناخت کیا ہوگی؟ اسلام. سب سے پہلے اسلام. اس وجود پر، اس 5 فٹ پر، 4 فٹ پر، 3 فٹ پر اسلام نافذ ہونا چاہیے. ہمارے ارادے مضبوط ہونا چاہیے. ہم نے دھوکہ نہیں دینا کہ ہم دھوکہ دینے والے ہوں. تو اس کی تبدیلی بہت ضروری ہے. تبدیل ہونا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو بدلنا بہت ضروری ہے. ویسے تو محسوس نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے یہ کچھ تبدیلی آ رہی، محسوس نہیں ہوتا. سونا نہیں ہو، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، چلو ادھر جا کے بیٹھ. کہتے ہیں جب بندے کو نیند آئی اس جگہ بدل لے، ادھر چل کے بیٹھ. ویسے تو محسوس نہیں ہوتا کہ تبدیلی آ رہی. آتی ضرور ہو رہی، ضرور رہی ہوتی، ضرور رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں آ رہی ہوتی. وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ انسان کے انداز سے پتہ چلتا ہے. مثلا دانیال میں تبدیلی ضرور آتی، تھوڑی بہت یہ تبدیل ہوتا ہے، اچھا بنتا ہے. میں نے محسوس کیا کہ یہ اچھا بنتا ہے. ناشد میں تبدیلی آتی ہے، اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے کہ اس نے فیل کیا کچھ، اس کے اندر کوئی چیز گئی ہے. عام بندہ تو کہتا کوئی بات ہی نہیں، اس درس کا کیا فائدہ ہوا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی چیز ٹپک کر اندر چلی جاتی، گھس کر اندر چلی جاتی، سوراخ کر کے اندر چلی جاتی. وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن جو گل کر دیں اگلا سر پاڑ دیں. ایسی گل کر دیں کہ اگلا سڑ بل کے کولا ہو جاتا، اگ لا چڑھنے پھڑ کے. ہے زبان ہی، اس میں ہڈی نہیں ہے، لیکن ٹینشن بی پی ہائی کر دیتی اگلے کا. یار کی گل کی سی یار، بدتمیز نہ ہوئے تھے، گل کرنے والی سی. یعنی زبان ہے، ہڈی نہیں ہے، اگلے کا سر توڑ دیتی. سمجھ آ نہیں بات؟ اس لیے زبان پر کنٹرول کتنا شاندار ہے. اور وہ کب ہوگا؟ اندر صاف ہوگا. جب اندر صاف ہے کنٹرول خود بخود آ جاتا ہے کہ یار یہ گل کرنے والی نہیں ہے، یار میری یہ سامنے گل کرنے والی نہیں ہے، مینوں جو ہے نا گل کرنی نہیں چاہیے اس کے سامنے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ فرق رکھتا ہے. باپ کے سامنے بچہ با ادب ہوتا ہے، بے ادب نہیں ہوتا. باپ کے سامنے بچہ با ادب ہوتا ہے، بے ادب نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے یہ میرا باپ ہے. جب اللہ کے سامنے ہم رہیں گے اس وقت کتنا ادب کرنا ہے. وہ 24 گھنٹے ہمیں اچھا ہی دیکھنا چاہتا ہے. 24 گھنٹے ہمیں اچھا دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، فرض کو میں ایسے سمجھا رہا تھا، میں نے اسے پیسے دیے، میں کہا بیٹے ایسے نہ کرو، اس طرح مجھے مسکرانا اچھا نہیں لگتا. تعلق کے ساتھ، محبت کے ساتھ مسکرانا چاہیے. اور کہنا چاہیے جزاک اللہ، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھ پر یہ مہربانی کی. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ اچھے طریقے سے، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو سلجھا ہوا بنانا. ویری گڈ. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی سیر کو چھوڑ اور روحانی سیر کر جس کے لیے پاؤں اور بالوں پر کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے نہیں، ہم نے فلائی کیا، مکے مدینے چلے گئے، دیکھ کر آئے، مسجد نبوی دیکھی، اللہ کا گھر دیکھا. ہم نے روحانی ترقی کی، ہم رات کو سوئے، اپنے ہی بستر پر سرکار کو دیکھا. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہم نے روحانی ترقی کی، اپنے ہی بستر پر خواب میں حضور کو دیکھا. یہ روحانی ترقی کہ بندہ اس طرف ذرا موو کر جاتا ہے. انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کر سویا کرو، یا رسول اللہ مجھے آپ کے دیدار کا شوق ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ ہے بس اتنا ہی کہنا ہے، سرکار کے آگے عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بندہ کہے میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، تینے پوچھا کسی نے؟ آپ ہی کہانی بنانے لگے. یہ تو سوچنا ہی نہیں میں قابل ہوں یا نہیں، بس عرض کرنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں. بس اب ان پر ڈپینڈ کرتا ہے نا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے، نہیں دیتا، یہ اس پر ہے، بس چھوڑ دی. ہمیں اپنی حرص سے باز نہیں آنا چاہیے.
ہمیں اپنی کوشش سے باز نہیں آنا چاہیے، بس مانگتے رہنا چاہیے، اچھی اچھی چیزیں مانگتا رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ میں نے آگے بتایا تھا یہ دنیا جو ہے نا یہ رنگین نہیں ہے، یہ خشک ہے، یہ دنیا سادہ سی ہے، جینے نہیں دیتی۔ ویسے اپنے طور پر آپ جتنی سادگی اختیار کر لیں گے نا اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی اچھا ہے جتنا آپ سادگی اختیار کر لیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پیسے آپ کے پاس نہیں، پیسے آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ جب سادگی اختیار کریں گے چاہے نیچے ہو چاہے اوپر ہو ایک جیسے رہیں گے۔ اگر آپ اوپر والے لیول پر ہوں گے جب نیچے آئیں گے تو بڑا روئیں گے کہ یار میں کتنے آ گئے ہیں یار، من تو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ مینٹین کرنا ہے تو اپنے آپ کو سادگی میں مینٹین کریں۔ یعنی آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کتنی دیر سے، ہم مسلسل جاب میں ماہانہ محفل کرتے ہیں، فیس بک پر کام کرتے ہیں، دیگر کرتے ہیں، مطلب بہت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر کا خرچہ چلانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ کبھی میں نے کہا ہو کہ یار ایسے ایسے اپ اینڈ ڈاؤن نہیں، ایک جیسے چل رہے ہیں سموتھلی، ایک جیسے ہی چلائے جا رہے ہیں رب کریم، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ وہ مجذوب والی بات، اپنے 5 بچے بھی پال دینے، سانو بھی پال دینے کہ بھائی چل رہے ہیں نا، ایسا انسان کو نا اپ ڈاؤن نہیں ہونا۔ کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں حصہ نہیں ڈالنا، سارے کام دین کے کرنے، کوشش کرنی، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں نا، تو کئی ایک دفعہ تو کوئی فائدہ لے جائے گا، پھر ہم ضرورت دھیان کرتے ہیں۔ ایک دوست ہے تو وہ پکڑے گئے، انہوں نے کسی کا 3 ملین مار لیا تھا، کاروبار میں لاس ہو گیا، اگلوں نے اسے پولیس کے اندر کر دیا۔ ضمانت کے لیے انہوں نے اپنے رشتہ دار کو نہیں مجھے کہا، میں نے ایک دوست کو کہا یار اپنی رجسٹری لے کر اس کی ضمانت کی کوشش ہو سکتی ہے، کتنے جی ہو سکتی ہے، رجسٹری ان کے نام کی نہیں، ان کی بیوی کے نام کی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا، وہ گئی، ان کے بچے لڑ پڑے، ابو تسی کیوں لے کے گئے مان، ساڈا کی کام ہے ادھر، لیکن وہ میرے پاس سے گئے۔ اب جس کے لیے گئے میں نے اس سے پوچھا اگر کل کو کسی اور کو مسئلہ ہو میں تمہاری رجسٹری استعمال کر سکتا ہوں؟ کہنا نہیں میں نہیں دینی۔ اسے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا کہ میں نے نہیں دینی، لینے کے لیے تیار، دینے کے لیے، جس کا کیا مطلب ہوا یار تو سانو استعمال تو نہ کرو، اسی پھر استعمال ہوتا ہی نہیں۔ تہاڈے رشتے دار جو موجود نے دیو انہاں دی رجسٹریاں، لو انہاں کو رجسٹریاں، جدو تہاڈی واری ہے، یعنی میں کہنا تسی اپنے رشتے داروں کو لے کے دیو، وہ جو تہاڈی واری ہے کہ تسی دینی ہے، تسی کو اسی نہیں دینی، ایسی بات ہے۔ ویسے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا دھیان سے سنبھل کر چلنا ہے، ہر ایک کو استعمال نہیں کرنا بیچارے کو کہ آپ کی وجہ سے وہ پھنس جائے۔ اس لیے میں بہت کم دنیا میں کسی کو استعمال کرتا ہوں، کہیں رجسٹری کٹو فلانا کام، بہت کم، چھوڑو، جنہ دے آپ پہ سنبھال لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، پھنس گیا پھنسے رہنے دے، آپ ہی نکل آئے گا۔ اس کی بھی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دوست ملا بڑے پریشان، بس اے ہو گئے حالات، اینے ہو گئے، اینے ہو گئے، اینے ہو گئے، بس ایجے جی میں مر جاواں گا۔ میں کہا میں تو تیری مدد نہیں کر سکتا۔ 2 سال کے بعد ملا، بڑا ہنستا مسکراندہ، میں کہا تینوں ہلے مریا نہیں؟ وہ تو آیا سا پہلے کہتا میں مر جاواں گا، مر جاواں گا، کہتے نہیں وہ ایتھے انگوٹھا رکھیا سی ایسے مرے کہنا پیا سا نا، ہوں ٹھیک ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، زندہ رہن کے، کوئی ایسی بات، زندہ رہنا۔ اس کے والد صاحب ہیں نا، جگرے والا بچہ ہے، جگرے والا بچہ، یقین مانو اس کی میں نے عادتیں دیکھی ہیں نا، آپ نے پلے کچھ بھی نہیں نہ ہوئے گا، دوسرے پیسے دے کے چلا جائے گا۔ لیکن میں جدو میرے نہ ہوتا میں کہ میرے نال نہیں انج کرنا، یا میرے سامنے انج نہیں کرنا، میرے سامنے بچیاں نو دینا تو اپنے بچیاں دے لانا، خبردار ادھر ادھر لائے۔ میں کہا میں پسند ہی نہیں کرتا تو میں، میں کہا پہلے اپنا گھر دے پھر اگے چلنا ہے۔ لیکن مجھے نا اس پر ایک ایسے یقین ہے کہ جیسے وہ مدد کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرتا ہے، یہ میرا نا اس پر ایک یقین ہے، اس کے متعلق یہ یقین ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سباب پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کسی کا کوئی کام کسی کا ہو اسے میں کہہ دوں نا یار یہ کرنا چل پے گا، انکار ہی نہیں کرے گا۔ تو اس لحاظ سے جو محبت کر رہا ہوتا ہے نا وہ محبت لیتا بھی ہے۔
اور یہ نہیں کہ غرض کے ساتھ، بے غرض کرتا ہے، اسے یہ غرض نہیں ہوتی کہ یہ میرے کام آئے گا، تعلق بنانے کے لیے نہیں کرتا، بے غرض کرتا ہے۔ اور یار وہ ہوں دین جانا سی صحیح کتنے دینا میرا ہے جی نمبر، مطلب کہ اے پازیٹیو یا اے بی پازیٹیو ہے، میں دے آنا جا کے، انہیں اپنا ٹائم کٹ کے جانا ہے، تو اپنا کوئی رشتے دار کہہ دینا یار جانا ہے، کتنے جانا ہے یار میں تو کام سے جانا ہے، اتوں میرا ٹائم جہاں اتنا لگ جانا ہے، تو کچھ چیزیں ہم نے چھوڑ دی۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کیا کہتے ہیں بدلنا، میں خود بدلا ہوں، اپنے ذات میں بھی تبدیلی لایا ہوں اور دوسروں کے ساتھ بھی تبدیلی لایا ہوں کہ ہر ایک کو استعمال نہ کرے، بڑا سوچ سمجھ کر کام کرے، وگرنہ کیا ہوگا کہ ہم ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ آپ کسی سے ایک دفعہ مانگیں گے کیا ہوگا، دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں گے تو وہ اندر عادت ہی پہ گئی یار، ایسے کام ہی نہ پھاڑ لیتا ہے، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ اس لحاظ سے ہم نے ایگزاسٹ نہیں ہو جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہم ہر سال کوئی نہ کوئی یار کٹو 5,000 روپیہ یار فلانے مکان بنا کے دینا، فلانے رنج کرنا ہے، میں کتنے سال ہو گیا ایسا کر ہی نہیں رہا، کب کر، یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا، کام ہو رہے ہیں، لیکن میں نے وہ مانگنے والا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ میں کہ یار ہر دفعہ میں کراں گا اگلا ایگزاسٹ ہی ہوئے گا کہ یار پیسے ہی مانگتا رہتا، پیسے ہی مانگتا رہتا، اس لیے میں نے اس چیز کو ختم کیا۔ بدلو، طریقہ کار اور اختیار کر، تبدیلی بہت ضروری، تبدیلی بہت ضروری ہے۔ اس لیے وہ فرما رہے ہیں اس دنیا کی سیر کو چھوڑ اور روحانی سیر کر جس کے پاؤں اور بالوں پر کی ضرورت نہیں ہوتی، معارف خداوندی سے لذتیں حاصل ہوتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے سے لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ معرفت خداوندی تو لفظ بڑا ہی ہوئے گا نا، معرفت خداوندی لفظ بڑا ہوئے گا، سمجھ نہیں آئے گا۔ اے سمجھو اپنے رب نو اپنا وڈا سمجھنا، جنہ فرض کرو جڑا ایک شفیق باپ ہوتا ہے، سب تو پیارا باپ ہے، جڑا سمجھتا ہے کہ میرا پیو میرے تے بڑے پیار میں پیار کرنے والا، وہ اُنّا ہی پیار رب نہ سمجھے کہ میرا نہ کر دے، ایس تو ود نہیں میں کہندا، ایس تو ود نہیں کہندا، اینا ہی سمجھ لے۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جہاں پیو انہوں رچ کے پیار کرتا پہ نا، وہ باپ کرتا پہ، اینا ہی سمجھ لے کہ میرا رب میرے اینا ہی پیار کرتا، حالانکہ وہ دا پیار ہور طرح دا ہے، وہ کردا ہی پیار ہے، لیکن سمجھان واسطے کیا ہے کہ بھئی کبھی اتنا بھی سمجھ لو نا کہ اتنا ہے، ہمارا رب کو اتنا درجہ بھی نہیں دیتے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہم سے محبت کرنے والا ہے، درجہ ہی نہیں دیتے، سانوں لگتا ہی نہیں کہ ساڈا رب ساڈا پیار کرتا ہے، حالانکہ پیار ہی وہی کرتا ہے، ہر جگہ پر ہمیں روکنے والا، چلانے والا، ادھر سے ادھر گھمانے والا۔ اب کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اچانک کوئی حال ہے، رہنے جا رہے ہیں ساڑھے پر، ادھر چلے جاتے ہیں، آپ چاہے چینج ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے، خیال کے ساتھ ہی بدل جاتے ہیں، آپ کی ٹون چینج ہو جاتی ہے۔ رب کریم ایسے ہی چلاتا رہتا ہے بندے، 10 خیال دے گا، اس میں سے ایک خیال آپ نے پکڑنا ہے، کتنا مشکل کام ہے، 10 خیال آئے نا تن، لیکن اس میں سے آپ نے ایک ہی پکڑنا، کر لوں کہ نہ کر لوں۔ تو جیدار وہ ہوگا کہنا گل ہی کوئی نہیں، سارے کر لو، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ اسی جڑا نا کی کہتا ہے دھوکھا کھا کے بھی کچھ نہ کچھ فیض لے لیں، دھوکھا کھا کے بھی فیض لیتا جاتا نا، ازمایا جاتا، کوئی گل نہیں یار، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دنیا کو سیر کو چھوڑ اور روحانی سیر کر جس کے لیے پاؤں اور بالوں پر کی ضرورت نہیں ہوتی، معارف خداوندی سے لذتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس خوراک کے لیے لقمے چبانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روٹی کھان لگا ہے تو اے خوراک ایٹومیٹک مل جاتی ہے۔ اس خوراک کو، یہ خوراک کی مثال دے دیتا ہوں، اچھے خیال آپ کی خوراک ہے، اچھے خیال آپ کی خوراک ہے جو آپ کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کوئی آپ ہی آندھی ہے، کوئی روٹی تو نہیں کھانی پہنتی نا، اچھے خیال خوراک ہے آپ کی۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، کھا کر کے گرا، فریکچر ہو گیا، اس کے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ یہ جو الحمدللہ نکلا، یہ خیال جو آیا، جو اس کے اندر سے نکلا، یہ اس کی خوراک تھی۔ وہ اپنی خوراک کھا کھا کے اتنا مضبوط ہو گیا سی، ہے نا، طاقتور ہو گیا سی خوراک کھا کھا کے کہ وہ فریکچر ہویا، پر کہتا کہ بیا الحمدللہ۔ تو سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ وہ بیٹے اپنی خوراک کھا کھا کے، روحانی خوراک لے لے کے اتنا مضبوط ہو چکا تھا، صابر ہو چکا تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر اس نے کہا الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی بات، یہ ہے خوراک۔
روحانی خوراک یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے آپ جو لے رہے ہیں، آپ کو جو خیالات آ رہے ہیں وہ پاکیزہ خیالات آپ کے جمع ہوتے ہوتے آپ کا ایمان بن گئے، آپ کا توکل بن گیا، آپ کے یقین بن گئے، آپ اب اس کے سہارے چلتے ہیں۔ بندہ ویسے نہیں چلتا، اس ایمان اور یقین کے سہارے چلتا ہے۔ جیسے ہم گوشت پوست کے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں ویسے ٹھیک ہوں، گڈ، ٹھیک ہے، اگر میں کروں گا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن میں اگر اس کو اٹھاؤں گا نا، میں لگا یار سارے سانپ کھنچے گئے، نہیں یار گر ہی نہ جائے یار۔ طاقت ہے، یہ نہیں کہ طاقت نہیں، طاقت ہے، لیکن جب کسی کو اٹھانا ہے نا، کہنا یار اے چک کے نہ پانی کولر چ پا دیو، اور چکن اتنا دھیان کرنا پہنتا، کیونکہ جڑے اعصاب جڑے نا وہ این لگتا جی پھٹ گئے، حالانکہ ٹھیک نے، غلط نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی ہے، کوئی پرابلم ہے۔ جب انسان مضبوط ہو جاتا ہے نا ارادے کا، پھر یہ کمی نہیں رہتی، ہم اعصاب کے مضبوط ہونے سے چیز اٹھاتے ہیں، اور جب روحانی طور پر ترقی ہوتی ہے تو اس روحانی ترقی پر الحمدللہ یا اللہ تیری مہربانی، جو بھی ہو رہا ہوتا ہے نا وہ اس روحانی ترقی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں کچھ مثال دیتا ہوں، اس کی میں مثال دیتا ہوں، آپ نے نہیں چھیڑنا، میں نے کہنا، آپ کا کام نہیں، میرا کام ہے کسی کو ادھر ادھر بٹھانا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے مجھے دعوت دی، بڑی پرانی بات، ہم کٹھے روزہ کھولتے تھے، شاید عابد تھا، لاڈلا تھا، اس طرح کا، تو اس نے مجھے دعوت دی کہ بدھ والے دن روزہ آپ نے ہمارے طرف کھول لیا۔ ٹھیک ہے، میں کہا میرے دو دوست ساتھ آئیں گے، ہم کٹھے کھونا، کہتے ہاں کوئی بات۔ مغرب کا وقت ہونے لگا، روزہ کھلنے والا ہے، وہ میرے گھر آیا، کہتا اسی پروگرام کینسل کرتا ہے۔ میں کہا الحمدللہ۔ کہتا برا منایا؟ میں کہا نہیں، کوئی برا نہیں منایا، میں گھر میں ہمارے انتظام ہے، روٹی پکی ہے وہ کھا لیں گے، جو پکا ہوگا رل مل کر، کوئی برا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہ یار یہ تو گل برا منانے والی ہے ہی نہیں۔ مجھے یاد آ گیا نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کسی نے دعوت دیا کہ کھانا کھا لو، آپ جدو گھر گئے دروازہ کھڑکایا، کھولے ہی نہ، کھولے تو کہتے ہاں، کہتے تمہیں دعوت دیتی تھی، کہتے میں تو نہیں دیتی، واپس آ گئے۔ پھر آیا، کہتے وہ میں بھول گیا سا یار، میں یاد ہی نہیں رہا، میں تمہیں پہچانے ہی نہیں، پھر دعوت دے دیتی، وہ پھر چلے گئے۔ پھر انہیں انج ہی کیتا، پھر واپس آ گئے۔ تیسری دفعہ وہ پھر چلا گیا اور دعوت دیتی، آپ پھر چلے گئے۔ انہیں دروازہ کھولیا، اندر بٹھایا، کھانا کھوایا، کہتے ویسے تسی برا نہیں منایا، کہتے کس گل دا؟ تو دعوت دیتی، میں اللہ واسطے قبول کی، تو انکار کیتا، میں اللہ واسطے واپس آ گیا، یہ کہڑی گل؟ کہتے وہ اسی تو کتیاں نال دے ہوندے ہاں، کوئی روٹی پا دے ٹھیک ہے، نہ پائے تو واپس آ جائے، ساڈی کہڑی گل؟ تو کتے بھی کر لیندے۔ یعنی ان کا حوصلہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو فیل ہی نہیں کیا۔ اگر ہم جیسا ہوتا ہے تو بارہ تیرے گھر نہیں آنا کہ تو کتا کی ساڑھے نہ۔ کسی جگہ پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو سمجھنا ہوتا ہے ہم۔ روحانی ترقی چیز کیا ہے؟ روحانی ترقی ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا بیٹے، کیونکہ بعض رشتوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ بندہ اور طرح کا ہے، اس لیے اس کو انہوں نے اس طرح سے ٹریٹ کیا۔ اس طرح ایک بندہ آیا آپ کے پاس، تو آپ نے کہا کھانا کھانا؟ انہوں نے کہا نہیں کھانا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے مرید کو بلایا، کہتے یہ کھانا اس کے گھر دے ہو، کہتے جی انہوں نے تو اپنے کیا میں نہیں کھانا، کہتے بیٹے وہ اپنے لیے کھانا نہیں چاہتا تھا، وہ ہمیشہ اللہ واسطے کھاتا ہے، اپنے جسم کو عبادت کے لیے مضبوط کرنے کے لیے کھاتا ہے، اس لحاظ سے اس نے اپنی ذات کے لیے انکار کیا۔ اب اس کی آس ٹوٹ گئی ہوگی کہ ہن کھانا نہیں آنا، اب کھانا اسے دیا۔ اب جب جا کر اسے دیا، اس نے قبول کر لی، کیونکہ اب اپنے آپ آیا، انہیں ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی۔ کیا سمجھ آئی؟ ہمارے گھر میں کبھی اس کے والد صاحب کو چیز دے جاتے ہیں، کہیں کوئی دوست دے جاتا ہے، وہ اپنے آپ آتا ہے، ساری ڈیمانڈ نہیں ہوتی، وہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہوتی، اپنے آپ آتا ہے۔ اسی اپنی ذات واسطے کہیے، جیسے اکثر واٹس ایپ جمعے کو کھانا لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں سائیں میری تو حسرت ہی رہی کہ کسے وقت تسی کہو یار اے چیز بڑی چنگی پکی سی، میں دوبارہ پکا کے کھوا، تسی کہندے کدی نہیں، میں آلو بتاؤں پکا داں تسی کھا لیندے، دال پکا داں تسی کھا لیندے ہو، جو پکا داں تسی کھا لیندے۔ میں کہ یار ہر چیز ہی اچھی ہے، ویسے میں نے شوق بھی نہیں، ایک ہوتا ہے بڑا شوق ہے کہ بھئی اے چیز اس طرح کھا دی جائے،
یہ کیا کہتے ہیں گوہر بھائی کے گھر جاتے ہیں جب ہفتے سیٹرڈے کو پروگرام ہو، یہ کافی چیزیں رکھ دیتے ہیں، سبزی بھی کیا کہتے ہیں مرغی بھی گوشت بھی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایسے کہیے یار پچھلی دفعہ جو تسی پکا سی وہ بڑا شاندار سی، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے گھر میں سادہ کھانا پکتا ہے، کوئی مزیدار اس طرح کا مزیدار نہیں ہوتا، ڈیلیشیس نہیں ہوتا، سادہ کھانا پکتا ہے، روزانہ وہی کھانا پڑتا ہے اور شوق سے ساتھ کھاتے ہیں۔ کوئی یہو جہاں پڑھ نہیں رکھیا کہ انیاں چیزاں کھا کھا کے ہن ساڈا ذائقہ بدل گیا، ساڈا ذائقہ نہیں بدلیا، ٹیسٹ نہیں بدلیا، وہ ٹیسٹ ویسے کا ویسے ہی ہے کہ جو مل جائے کھا لو۔ ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے، وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا تھا، یقین مانے آلو آ جانے، ٹیڈے آ جانے، کیا کہتے ہیں سبزی آ جانی، ساگ آ جانا، جو آنا اتنا مزیدار لگنا، پتہ نہیں اس میں کیا نورانیت ہوتی تھی۔ آپ یقین مانیں لٹرلی میں 10-12 روٹیاں کھا جاتا تھا، گھر میں ایک نہیں کھائی جاتی تھی مجھ سے، وہاں پر 10-12 روٹیاں کھا جاتا تھا، اور وہاں کا پانی اتنا اچھا تھا ایسے کرے کہ پینا تو سارا ہضم۔ یہ میرے ساتھ ایسا گزرتا رہا، ہوں جاندے نہیں، ہوں نہیں کھاندے، وہ پہلے ان کے اس وقت ہوا ہی کچھ اور تھی، اور کہتے ہیں محبت ہی کچھ اور طرح دی سی، وہ سالے نے ذائقہ ہی پتہ نہیں، آلو پکے ہوندے سن، اور پھر تو ہمیں سائیوں نے سمجھایا نا، ایک دفعہ ہم نے آلو کھا رہے، روٹیاں ختم ہو گئی تو آلو رہ گئے سی، آلو بھی کھانے شروع کرتا، آپ ہمارے بھلے کھائیں، بھوک لگے تو اور روٹی بنوا دیتا ہوں، لیکن اگر صرف پلیٹ صاف کرنے واسطے کھاندے پے ہو تو نہ کھاؤ، جہاں تھوڑا بچ جاندے ساڈے گھر والے کھا لیندے۔ پھر اسی وہ بعدوں نہ اختیارات کیتی، روٹی جنی دل کر ہونی تو کھا لینی کرنی، وہ بعدوں چھڑ دینا کرنا، کیونکہ جو انہوں نے فرماتا کہ یار اسی سالن ضائع نہیں جان دیں، ساڈے گھر والے کھا لیندے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، پراٹھے تھے اور آم کاٹ کے آ گئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں کی ڈش ہے، کہ تو روٹی منہ چ پاؤ تو آم جہا نا وہ شیرے دے نال وہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا سی۔ ہوں میں انج کر کے بیٹھا یار ہوں سالن آتا ہے، سالن آتا ہے تو میٹھے چ آ گئے نا پھل پہ، سائیں نے فرمایا کھا نہیں رہے، میں کیا سائیں کہتے یہ سالن ہی تو ہے، میں پہلے دسنا سی سائیں کہڑی گل ہے، پھر اتنا مزہ آیا اس کا۔ گھر میں تو آپ کبھی سوکھی روٹی اور آم لے لیں، اچار نہیں اے آم لے لو، سکی روٹی لے لو، ادھر روٹی منہ چ پاؤ، ادھر آم جڑا اس طرح کر کے اور ٹکڑا پاؤ چبا کے کھائیو، زبردست کھانا ہے۔ کھانا کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ واسطے کھانا ہے تو وہ زبردست ہے، دنیا کے لیے کھانا ہے، پیٹ بھرنے کھانا ہے، لڑائی کرنے واسطے کھانا ہے، وہ اپنے اپنے۔ یہاں پر وہ سمجھا رہے ہیں کہ معارف خداوندی سے لذتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس خوراک کے لیے لقمے چبانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی سمجھایا کہ آپ کو جو خیالات کی خوراک ملتی ہے نا، آپ کا ایمان بن جاتی ہے، وہ خوراک آپ کے اندر سے الحمدللہ نکالتی، آپ کا پاؤں ٹوٹ جائے، کچھ ہو جائے، معاملات کیسے بھی ہوں، لیکن آپ الحمدللہ 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 کہتے چلے جائیں۔ میرے دانتوں کا مسئلہ تھا، میں کامران کے ساتھ گیا، وہاں پر وہ ڈاکٹر ٹک ٹک ٹیکے لاندے نا جدوں ٹھوکی جاندے نے ٹیکے، تو میں اپنے طور تے مست اپنے ذکر کرتا رہا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا وہ سائیں آپ پاؤں کیسے کرتے، میں کہ ویسے جڑا سی نا ایک سی مجھے تکلیف نہیں ہوتی سی اس چیز کے اتنے، میں اپنے آپ میں وہ ساؤنڈ پروف بنانے کی کوشش کرتا سا کہ چیز اثر نہ کرے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر خون بھی نکالنا چاہے نا تو میں اس کو پہلے دیکھتا ہوں، ہاں دیکھو سوئی لیتا ہے، نکالتا ہے، چبھتی ہے، میں سی نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں نہ نکلیں میرے منہ سے، کہ سی نکلے، وہ ہاں ٹھیک ہے معمولی سی بات، اس نے ایسے کر کے انجیکٹ کیا ہے، ایسے کر کے نکالے، کیا فرق پڑتا ہے، دیکھو تو صحیح، ٹھیک نہیں، پھر کی فرق پیا، کوئی ڈر لگتا ہے، کسی وقت خوف طاری ہوتا ہے، وہ امتحان کے طور پر، وہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ادھر گیا، میرے پاؤں کا ناخن جو تھا نا ادھر سے بڑھ گیا تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، عمران گردیدی تھا، اس کے پاس گیا تو اس نے آپریٹ کیا تو صحیح نہیں کیا، وہ اندر کا اندر ہی رہ گیا۔ بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں ہوا، کہتے یار دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اچھا وہ ایک چیز ہمیں تاری ہو گئی، پھر اتنے کرنا ہے، میں کوئی گل۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میں نے دوائی دی ریشہ خشک ہو جائے، اس نے آپریٹ کرنا شروع کیا۔ جب آپریشن کرنے کے لیے اس نے ٹیکا لگایا نا ہلکا جا، میں نے کہتا درد ہو رہی ہے، میں ایسے کر کے نا ایسے کروں نا تو اندر کچھ چیز ڈٹکے، میں کیا ہو رہی ہے، درد نہیں ہو رہی سی، وہ ڈٹک، میں اندر میرا ہوپ پیدا ہو گیا،
انہیں دوسرا لایا, تیسرا, چھوٹے چھوٹے لائی جا رہے. ڈاکٹر اندر کہندا دیکھ گل سن, جنی دیر تک تو کہنا نہیں نا کہ بھئی ٹھیک ہے ہن نہیں ہوندی, اونی تک چیرنا نہیں سی. اے جے کر کے اسی کٹا نا جدوں تو ادو چیخ ماری نا, ادو سلنا نہیں ہوں, پہلے دس دے. میں کہا ٹھیک ہے. کمپاؤنڈر آیا, کہندا گل سن, اینا ٹیکا جنہ چلا گیا نا اے پوری لت سن کر دیندا, تیرا انگوٹھا ہی نہیں سن ہو رہا. اچھا وہی گل نا میں تین سٹرائک کیتی, میں سمجھیا کہ میں ڈر گیا. میرے تو نا ایک دفعہ کر کے خوف تاری. اچھا میں پھر انج کر کے کہا, زور زور دے کیتا, میں کہ نہیں اے درد نہیں ہیگی, اے رڑک ہے, جہی چیز چبھتی نا وہی رڑک ہے. میں کہ کر دیو. میں کہ ہاں کرو. انہیں انج کر کے کھچیا, سب کچھ ہویا. میں دیکھتا رہا, میں کوئی گل نہیں الحمدللہ. کبھی کبھی خوفداری ہوتا ہے امتحان بن کر کہ ایک ہی چیز دوبارہ کرنی پڑے, ادروائز اللہ کا شکر ہے, نو پرابلم. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا عالم ملکوت میں تو خود ہی ملکہ ہوگی, خود ہی لشکر اور تخت شاہی ہوگی. عالم ملکوت میں ہر بندے نو جڑی جنت ملنی ہے نا وہ اینی وڈی ہونی ہے کہ بیان تو باہر. پتہ نہیں کی کہندے نے, ہرے ایک درخت اینا وڈا ہونا کہ وہ لنگتے لنگتے سال لنگ جانا, لنگتے سال لگ جانا ہے, یا 3 دن لگنے, میں بھول گیا جنہ بھی سی, لیکن وہ اینا وڈا ہونا. ایسے تو اینج کر کے لنگ جاؤں گے نا, کہتے اینا وڈا ہوئے گا تو جنت کنی وڈی ہوئے گی. کہتے فرض کرو تمہیں ایک کوڑا جہاں اسی چھانٹا نہیں مارتے, ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت مل گئی, کامیاب رب کی جنت آ گئے ہو تسی. بس سپیس لبنی چاہیے اندر جان دی, باقی اسی آپ ہی بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. نہیں ساڈا ارادہ انشاءاللہ تعالی ہے ہی ہے کہ بغیر حساب و کتاب تو جانا. ساڈے ارادے پختہ نے, ساڈیاں امیداں پکیاں سچیاں نے رب سونے دے نال کہ اسی بغیر حساب و کتاب دے جنت جانا. اسی یا اللہ اسی نہیں حساب کتاب دینا, یعنی کہ حساب کتاب دین دے قابل نہیں. وہ قابل بنا دے تو سارا کچھ انج کر کے پار کر دے. لین والا بھی وہی, ٹھیک ہے, بخشن والا بھی وہی, پکڑن والا بھی وہی, سارا کچھ ہی وہ ہے. تو کہتے کہ خود ہی لشکر اور تخت شاہی کو تو خود ہی نصیب ہوگی اور خود ہی نیک وقت ہوگی. یہ اس کو بلقیس رانی کی باتیں ہو رہی ہیں. اس عالم میں اگر تو نصیبہ ور بھی ہے تو بہت اور چیز ہے اور تو اور چیز. اس مغایرت کی وجہ سے کسی وقت میں تیرا تخت تجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور تو فقیر بن سکتی. جب تجھ میں اور نصیبہ میں اتحاد ہو جائے گا تو پھر بہت کو تو کبھی گم نہیں کرے گا, کیونکہ کوئی اپنے آپ کو کب گم کرتا ہے. کہنا خوش نصیب ہو جڑا اپنے نصیب تے خوش ہوئے. بڑی اچھی کوٹیشن سی واصف علی واصف نے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. جدو راضی ہو گیا پھر کڑی تقدیر تے کڑا مقدر, راضی ہے مست ہو گیا. اس لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تقدیر کو درمیان سے نکالیں, آپ اور رب آمنے سامنے, جو لینا رب سے مانگ لیں. سانو کی پتا مقدر اس کے لیے ہے, سانتے اینا پتا ساڈا رب ساڈا چنگا کرے گا برا کرے گا نہیں. اپنا ہوئے سمجھدار ہوئے وہ اتنے مار دے جتنے پانی ہوئے گا, ٹھیک ہے نا. اپنا ہوئے سمجھدار تو اتنے مارے گا جتنے پانی ہوئے گا. رب تو ہے ہی اپنا, انہیں تو سن مارنا ہی نہیں. ہاں ویسے ازما لے سن دیکھن واسطے اس چیز دے اتنے کہ کردہ کی ہے, تو یہ مستی چ مستی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ مہربانی فرمائے. جب تجھ میں اور نصیبے میں اتحاد ہو جائے گا تو پھر بہت کو تو کبھی گم نہیں کرے گا, کیونکہ کوئی اپنے آپ کو کب گم کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ درمیان میں بلقیس کا ذکر آ گیا. بہرحال وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ایمان لے آئے. آگے کا نکال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ رحمت دے, برکت دے, خوشیاں دے, نعمتیں دے, دنیا بلی کر دے, آخرت بلی کر دے, سکون قلب عطا فرما, معرفت کی دوائی ہمیں راس آ جائے, سکون ملتا نظر آئے, مقدر پر راضی ہو جائیں, تجھ پر راضی ہو جائیں. یا اللہ ہماری روحیں تجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں, ہمارے اندر کی پرواز تیری طرف ہو, ہم کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں, خفا نہ ہوں, ہمیشہ تیری محبت پر راضی رہیں, تیری قضا پر راضی رہیں, تیری رضا پر راضی رہیں. سارے دوستوں کی فکریں دور کر دے, پریشانیاں دور فرما دے, ان کو صحت دے, تندرستی دے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.